پیش آیا. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کی جماعت میں جب دیکھا کہ آپس میں خون ریزی کی، آپس میں قتل و غارت گری کی بات ہو رہی ہے، تو انہوں نے صلح کر لی اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت دے دی. تو مولا علی کے بعد میں متفقہ طور پر سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ خلیفۃ المسلمین بن گئے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صحابی رسول ہیں، بڑا اونچا مقام ہے ان کا، اور اہل بیت سے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے بہت محبت کرتے تھے، ہر ایک کی قدر کرتے تھے. امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے خلافت سونپ دی اور اس کے بعد ظالم قوم نے انہیں زہر دے دیا، انتقال بھی ہو گیا، وہ دنیا سے چلے گئے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے تو ان کی خلافت کا دور بڑا شاندار تھا، لیکن جب ان کا آخری وقت آیا تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ارد گرد لوگ رہتے ہیں، جیسے اس زمانے میں خوشامدی ٹولہ ایک رہتا ہے، بڑے لوگوں کے پاس میں ارد گرد رہتے ہیں اور رائے دیتے رہتے ہیں، تو ان کے جو آزو بازو میں لوگ تھے وہ کہنے لگے کہ آپ یزید کو امیر المومنین یعنی ولی عہد بنا دیں. ولی عہد کا مطلب میرے بعد یہ ولی عہد ہے. خوشامدی ٹولہ ہوتا ہے اور ان کا مقصد فتنہ ڈالنا ہوتا ہے، وزارت مقصود ہوتی ہے، اور جو جتنا مشورے اچھے دیتا ہے، چاپلوسی کرتا ہے، وہ اس کو گورنمنٹ کی ملتی ہے، وزارت کی ملتی ہے. یہ آج کے دور میں بھی یہی دور ہے. تو خوشامدی ٹولے نے یہ کہہ دیا کہ آپ نامزد کر دیں یزید. یزید یہ بدبخت انسان تھا، شرابی تھا، مجرے کروایا کرتا تھا، رنگیوں کے ناچ یہ کروایا کرتا تھا، یہ اس کی عادت تھی. لیکن خوشامدی ٹولے نے کسی طریقے سے امیر المومنین سے کہلوا دیا، تو امیر المومنین سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصیت لکھی کہ میرے بعد یزید، انہیں نصیحت کی کہ تم میرے بعد ایک کام کرنا، 3 لوگوں پہ اپنی خلافت پیش کرنا. 3 لوگوں کے نام بتائے حضرت امیر معاویہ. اگر یہ 3 لوگوں نے تمہارے ہاتھ میں بیعت کر لی، تمہیں امیر المومنین مان لیا، تو تم امیر المومنین بن جانا. اگر یہ 3 لوگ امیر المومنین تمہیں نہیں مان رہے تو پھر تم چپکے سے گھر بیٹھ جانا. یہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا. اب یزید کے لیے بڑی پریشانی تھی کہ ان لوگوں کو میں مناؤں کیسے. اور وہ 3 لوگ تھے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ، اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ. یہ 3 لوگوں کے نام بتائے تھے کہ ان کے سامنے تم اپنی بات پیش کرنا. اگر یہ لوگ بیعت کر لیں، اچھا بیعت کیا یہ سمجھ رہے ہیں آپ؟ بیعت مطلب صرف ہاتھ میں ہاتھ دینا نہیں ہوتا. بیعت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے واسطے سے میں آپ کو امین تسلیم کرتا ہوں اور آپ کی اتباع کرتا ہوں. اس کا متبادل ہمارے جمہوری ملک میں یہ ہے ووٹ دینا. اس زمانے میں وہاں بیعت ہوتی تھی، تو اب جیسے ہم ووٹ دیتے ہیں، ووٹ دینے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ہمارے نزدیک یہ لیڈر اچھا ہے، یہ تسلیم کیے جانے کے لائق ہے، اس لیے اس کو ہم ووٹ دیتے ہیں. تو اس زمانے میں بیعت ہوا کرتی ہے. تو کہا کہ یہ 3 لوگوں میں اگر بیعت تمہاری قبول کر لی تو تم امیر المومنین بن جانا. اب جیسی سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مثال، تو عرب میں آج بھی یہ بات ہے کہ اگر بادشاہ کا انتقال ہو جائے تو اس کی خبر شائع نہیں کرتے. پہلے بادشاہ بناتے ہیں اور بنانے کے بعد جب اس کا پورا قبضہ ہو جاتا ہے تب خبر بتاتے ہیں کہ بھائی پہلے بادشاہ کا انتقال. جب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا تو اب یہ یزید کے لیے پریشانیاں بڑھی کہ میں اپنی عمارت کیسے لوگوں پہ بتاؤں، کیونکہ لوگ اس کا حال کو جانتے تھے، زمانہ جانتا تھا کہ یہ کوئی اچھا انسان نہیں ہے، فاسق فاجر انسان ہے. اس وجہ سے بڑی پریشانی اس کے لیے جب بڑھی تو اس نے ایک حکم مدینہ بھیجا، خط لکھا، اور مدینے کے اس وقت گورنر ولید ابن عتبہ تھے. ولید ابن عتبہ کے پاس لکھا کہ تم فوراً ایک بندہ بھیجو اور یہ 3 لوگوں کو بلا دو اپنے پاس اور 3 لوگوں سے میرے نام کی بیعت کرو. رات کا وقت تھا،
سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد کے امام تھے، عشاء پڑھا کر مسجد ہی میں بیٹھے ہوئے تھے، رات کا کافی عرصہ گزر چکا تھا، آپ کے پاس عبداللہ ابن زبیر بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ ابھی یہ گورنر کا ایک بندہ گیا اور جا کر کے کہا کہ آپ کو گورنر ہاؤس میں بلایا۔ عبداللہ ابن زبیر کہنے لگے اتنی رات میں کیا بات ہے، بلانے کا کیا وجہ ہے؟ کہا کہ آپ دونوں کو اور عبداللہ ابن عباس کو بھی بلائیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبداللہ ابن زبیر، عبداللہ ابن عباس یہ تینوں مسجد نبوی میں بیٹھے اور آپس میں باتیں کرنے لگی کہ اتنی رات گئے بات کیا ہو سکتی ہے، گورنر کیوں بلایا؟ کسی کے سمجھ میں نہیں آئی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ عبداللہ میرے سمجھ میں آ گئی یہ بات، میں سمجھ رہا ہوں۔ کہا کیا بات سمجھ میں آئی؟ کہا امیر المومنین امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال اور یزید امیر بننا چاہتا ہے اور اسی لیے بیعت لینے کے لیے ہم لوگوں کو گورنر ہاؤس میں بلایا۔ اب جب یہ بات آ گئی تو عبداللہ ابن عباس یہ حضور کے چچا کے بیٹے ہیں، عبداللہ ابن زبیر یہ حضور کے بھتیجے ہیں، مانجے ہیں، اور حضور کے پھوپھی کے لڑکے ہیں، یعنی یہ سب خاندان اہل بیت ہیں۔ یہ سوچنے لگے کہ اتنی دیر گئے رات میں گورنر ہاؤس جانا ٹھیک نہیں ہے، تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت مت جائے، صبح دیکھا جائے گا۔ نہیں، امام حسین رضی اللہ عنہ نے بلایا جب اسی وقت گیا ہے تو جانا اسی وقت چاہیے۔ تو پھر عبداللہ ابن زبیر اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک 14 بندے بلائے اور ان کے ہاتھ میں تلوار نیزے تیر دے کر کے کہا کہ تم سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ گورنر ہاؤس جاؤ، اور امام حسین رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اگر تم خلاف واقعہ کوئی بات دیکھو تو زور سے کوئی لفظ بولنا، یہ 14 بندے تمہارے پاس حاضر ہو جائیں گے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے تو ولید ابن عتبہ اس نے کہا کہ یہ دیکھیے بات یہ ہے، سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ امیر المومنین امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا ہے اور یزید نے یہ خط بھیجا ہے کہ تم سے بیعت لو یزید کے نام پر۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ اتنی دیر گئے رات میں، اب چپکے سے میں بیعت ہونا نہیں چاہتا، میں چپکے سے بیعت کیوں ہو جاؤں؟ کہا کہ لوگوں کو بلاؤ، برسر عام بیعت لو، اگر سارے لوگ بیعت ہوں گے تو میں بھی ہو جاؤں گا۔ جمعہ کا دن ہو، جیسا کہ پہلے طریقہ تھا سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا، طریقہ تھا سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، طریقہ تھا سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، طریقہ تھا سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ تو اگر اس طریقے سے کھلے عام بازار میں لوگوں سے حلف لیا جائے تو میں بھی لے لوں گا، اور یہ چپکے سے میں بیعت لینے کو تیار نہیں ہوں۔ اور یہ چپکے سے مجھ سے بیعت لینے کا مطلب کیا ہوگا؟ کل لوگوں کو بتائیں گے کہ دیکھو امام حسین تو بیعت ہو گئے، تو اب تم لوگوں کو بیعت ہونے میں کیا حاجت ہے؟ اس لیے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ کھلے عام اس کے لوگوں کو بلایا جائے اور کھلے عام اس کا اسٹیج لگایا جائے۔ ولید بن عتبہ نے جب دیکھا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماننے کو تیار نہیں، تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں تو جانتا ہوں آپ مناصر رسول ہیں، چونکہ یہ حکم آیا تھا یزید کا، اس لیے میں نے کہا اگر آپ نہیں ہونا چاہتے تو کوئی بات نہیں۔ اس کے بعد ولید بن عتبہ گورنر کے پاس میں ہی ایک بہت بدبخت انسان بیٹھا ہوا تھا، عبد الملک ابن مروان۔ وہ کانا پھوسی گورنر کے کرنے لگا کہ حسین کو اس وقت جانے مت دو، اگر اس وقت ہاتھ سے نکل گئے تو تمہارے ہاتھ کبھی نہیں آئیں گے، کسی طرح ان کو بیعت پہ مجبور کرو، کانا پھوسی کرنے لگے۔ تو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ابن مرجان، تجھے اگر جرأت ہے ہمت ہے چل باہر آ میرے سے مقابلہ کر لے، تجھے انجام کا پتہ ہو جائے گا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے کا انجام کیا ہو۔ یہ آپ کی جرأت تھی، بے باکی تھی۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے آئے، لیکن ولید بن عتبہ نے کہا کہ دیکھو حکم آیا ہے یزید کا، میں قدر کرتا ہوں آپ خاندان نبوت سے ہیں، لیکن اگر آپ نہیں بیعت مانیں گے تو جنگ کرنا پڑے گا آپ سے۔ یہ بات کہی، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے
اپنے تمام چچا زاد بھائیوں کے پاس بیٹھ گئے، مشورہ ہونے لگا کیا ہونا چاہیے. بھائی کو بلایا محمد بن حنفیہ کو، حضرت عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن زبیر، یہ سارے لوگوں کو بلا کے کہا کیا کرنا چاہیے. تو کہا کہ نہیں رکیے آپ، ہم لوگ عراق سے، فلاں جگہ سے، ہر جگہ سے، کوفہ سے، بصرے سے، مکے سے لوگوں کو بلائیں گے، مشورہ کریں گے اور مشورے کے بعد جو ہوگا دیکھا جائے گا. تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تم مشورے کے لیے لوگوں کو کب بلاؤ گے، یہ تو جنگ کے لیے تیار ہے اور فوراً مدینے میں جنگ چلی جائے گی. اور نبی پاک پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک مینڈا ہوگا جس کی وجہ سے مدینے کی گلیوں میں خون بہے گا، میں وہ مینڈا بننا نہیں چاہتا، یعنی میری وجہ سے مدینے کی گلیوں میں خون بہے یہ میں نہیں چاہتا. تو پھر حضرت عبداللہ ابن عباس نے پوچھا کہ امام حسین کی کیا کریں؟ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے اور کہا کہ میں اب مدینہ چھوڑ کے چلا جاؤں. چنانچہ رات کو ہی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھ اپنے گھر والوں کو دیا اور مدینہ چھوڑ کر جانے لگے. جنت البقیع کے کنارے پہ کھڑے ہو کر گنبد خضرا کو، اس وقت گنبد نہیں تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کو دیکھ کر کہنے لگے کہ نانا تیرے کرم کے خزینے کی خیر ہو، میں تو چھوڑ کے جا رہا ہوں، تیرے مدینے کی خیر ہو. اور آنکھوں میں آنسو بھرے آپ مدینہ چھوڑ دیا. آپ اپنے ساتھ خاندان کو لے کر چلے آئے. یہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر، ایک تو اس وقت جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ گئے تھے تو دروازہ بند ہوا تھا، اور پھر یہ اب دوسری مرتبہ تالا لگا اس گھر میں جب سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے سارے گھر والوں کو لے کر مدینہ سے چل پڑے. مکہ آ گیا. مکہ آنے کے بعد آپ نے حج کے ایام بھی قریب تھے، لوگوں سے مشورے کرنے لگے اور کیا کرنا چاہیے. جب آپ مکہ پہنچے ہیں تو مکہ پہنچتے ہی آپ کے پاس کوفے سے خط آنے لگے، کیونکہ یزید وہاں امیر المومنین کا اعلان اس نے کر دیا اور خط آنے لگے. خط میں یہ لکھا تھا کہ اے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کوفہ آئیے، یزید ہم پر مسلط ہو گیا ہے، ہم اس کے ساتھ نہیں، آپ کے آپ پر بیعت کرنا چاہتے ہیں. سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے متفکر ہو گئے کہ کیا کرنا چاہیے. اور خط کوئی ایک دو نہیں تھے، بلکہ لکھا ہے کہ 3 بوریوں میں وہ خط بھر گئے، اتنے خطوط آئے کہ آپ آئیے، یزید ہم پر زبردستی مسلط ہو گیا، اور اگر آپ نہیں آئیں گے تو کل ہم اللہ سے کہہ دیں گے، یہ شکوہ کریں گے کہ ہمارا کمانڈ کرنے والا کوئی نہیں تھا، یزید مسلط ہوا اس لیے. اب یہ بڑا مشکل موقع ہوتا ہے، بڑی آزمائش کی گھڑی ہوتی ہے. سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے لیکن مجھے کوفہ جانا چاہیے. سارے مکہ میں لوگ آپ کو روک رہے ہیں، آپ کے خاندان کے لوگ روک رہے ہیں، صحابہ کرام روک رہے ہیں کہ مت جائیے. یہ کوفہ والے مطلب ہیں تو آپ کے ساتھ میں، لیکن تلواریں ان کی آپ کے ساتھ میں نہیں. جب یہ یزید آئے گا اور یزید بولے گا تو ہی ان کے ساتھ ہو جائے گی، اور کوئی بھروسہ اعتماد نہیں. تو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ اس موقع پر تھوڑا سا پریشان ہوئے، لیکن انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر ایسی بات ہے تو میں اپنے پہلے چچا زاد بھائی کو بھیجتا ہوں کہ حالات کیا ہیں. چنانچہ مسلم ابن عقیل ان کو آپ نے بھیجا سیدنا امام کہ جاؤ اور کوفہ میں جا کر کے حالات کا جائزہ لو، کیا لوگ کس کے ساتھ ہیں. یا تو میرے پاس خطوط ایسے آئے ہوئے. مسلم ابن عقیل کے وہاں گئے ہیں کوفہ، تو ایک سیلاب ان کے ساتھ لوگوں کا آ گیا. سارے لوگ جمع ہو گئے اور سب ان کے ہاتھ میں بیعت کرنے لگے. پہلے روز 17,000 لوگ بیعت ہوئے. اتنی مطلب یہ کہ ہم امام حسین کے چاہنے والے لوگ ہیں، ہم اسی طرف رہیں گے، اس طریقے سے. دوسرے روز اور بڑھے، 3 روز میں 40,000 لوگ بیعت ہو گئے. یہ 3 دن کا ماحول ہو گیا. اب یزید کے چاہنے والے جو لوگ تھے کوفہ میں، یزید کو انہوں نے خط لکھا. اس وقت کوفے کے گورنر نعمان ابن بشیر رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ، نعمان ابن بشیر، وہ نرم دل کے آدمی تھے. ان کے پاس یزید نے خط لکھا کہ یہ کیا چل رہا ہے کوفے میں. اور انہوں نے یہ یزید کے چاہنے والوں نے خط لکھا کہ اگر اس معاملے کو روکا نہیں گیا 40,000 بندے حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہو گئے
اور کل اگر یہی نوبت رہی 1-2-4 دن میں تو تمہارے گورنر کو اس گورنر ہاؤس سے نکال دیں گے اور خود مسلم ابن عقیل گورنر بن جائیں گے. اس قسم کی باتیں لکھی. یزید بڑا شاطر آدمی تھا, بڑا تیز و تلوار تھا. اس نے فوراً ایک بندے کو حکم کیا کہ تم فوراً کوفہ جاؤ. عبداللہ ابن زیاد, عبیداللہ ابن زیاد یہ نام یاد ہے, اس کو خط لکھا. عبیداللہ ابن زیاد رات کے وقت کوفہ میں آیا اور بڑا چوغا وغا پہن کر کے منہ پہ باندھ کر کے آیا. سب لوگ سمجھے کہ امام حسین رضی اللہ, سلام بھی سب نے کیا, لوگ پیچھے بھی ہو لیے, لیکن یہ چپکے سے گورنر ہاؤس میں گیا اور جا کر نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلے معصوم کیا کہ تم گورنر کے مریض اپنے گورنر بنو. اور پھر اس کے بعد رات کو ہی اس نے کوفہ کے بڑے بڑے سرکردہ لوگ جو سردار کسی کے لوگ کو بلایا اور بلا کے کہنے لگا کہ دیکھو میں سب کے تمام لوگوں کے حالات کو جانتا ہوں اور سب کی حالت خراب کر دوں گا. صبح تک کسی طرح یہ پورا ماحول میرے قبضے میں ہونا چاہیے. اور اس طریقے سے اس نے کسی کو ڈرایا, کسی کو دھمکایا, کسی کو بلیک میل کیا جسے کہتے ہیں آج کے دور میں. اس طریقے سے قسم کی باتیں کی اس نے. اب یہ سارے کر گئے. اور پھر دوسرا کام یہ کیا کہ صبح کے وقت وہ مسلم ابن عقیل جب کوفہ کی جامع مسجد میں نماز کے لیے آئے دوسرے روز ظہر کی, تو دیکھا کہ وہاں کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو نیت پیچھے باندھے ہوئے ہیں, کچھ لوگ نیت نہیں باندھے ہوئے. کسی نے کہا کہ تم ہاتھ کیوں نہیں باندھ رہے نماز میں؟ کہا کہ نہیں, یزید کو لوگ دیکھ لیں گے تو ہم انہیں بتائیں گے کہ ہم ہاتھ نہیں باندھے ہوئے ہیں, ہم تو ایسے ہی کھڑے ہیں. یعنی ڈر کا ایک ماحول بتا رہا ہوں کہ ایسا ہو گیا. یہ 3 نمازیں پڑھائی حضرت مسلم بن عقیل نے کوفہ کی جامع مسجد میں. تیسری نماز ہوتے ہوتے ظہر عصر مغرب میں یہ حال ہو گیا کہ مغرب میں یہ حال بنا کہ تقریباً پیچھے 10 صفحے تھیں, لیکن مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سلام پھیرا تو پتہ چلا کہ پیچھے ایک بھی نہیں. ایک خوف کا ایسا ماحول تھا. آخر رات میں ہی اس ظالم نے عبیداللہ ابن زیاد نے مسلم بن عقیل کو گرفتار کیا. اور جب صبح کا وقت ہوا تو یہ گورنر ہاؤس کا بہت اونچا مینارہ تھا, اس کے اوپر لے جایا گیا اور مسلم بن عقیل کو وہاں سے گرا دیا. آپ شہید ہو گئے. اور اتنے ہی نہیں کیا اس نے, شہید ہونے کے بعد میں کوفہ کے بالکل بھرے چوک میں آپ کو سولی پر لٹکایا. اب وہ کوفہ کے لوگ جو سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کے حمایتی بھی تھے, سب خوف ہو گئے, سب خوف آ گئے, سب ڈر کے مارے. اور جب اپنے بچوں کو گھر میں چپکانے لگی کہ رہنے دو, ابھی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے, دیکھا جائے گا جو حالات اچھے ہوں گے. اس طریقے سے حالات کی باتوں کو دیکھ کر کے سب گھروں میں دبک گئے. کوئی بھی معیار مددگار نہیں رہا. مسلم بن عقیل ان کی ایک لمبی تاریخ ہے, وہ اپنے بچوں کو بھی ساتھ لے گئے, 2 بچے بھی ساتھ میں تھے. اس موقع پر وہ بات نہیں ہوتا. آخر یہ معاملہ کر دیا عبیداللہ ابن زیاد. اس کے بعد کوفہ کے سارے لوگ گمسم ہو گئے. وہ لوگ جو حمایتی تھے زبان سے کوئی لفظ نہیں نکالنے لگے, سب گھروں میں دبک گئے. بالآخر مسلم بن عقیل شہادت سے پہلے یہ تھے, چونکہ 40,000 لوگ آپ کے ہاتھ پہ بیٹھ کر چکے تھے, اس لیے خط لکھ کر روانہ کر چکے تھے کہ کوئی بات نہیں بھائی, تم آ جاؤ یہاں, حالات بہت اچھے ہیں. 40,000 لوگوں نے بیعت کیا. تو یہ خط ملا امام حسین رضی اللہ عنہ. اب یہ خط ملتے ہی یہ چل پڑے کہ چلو بھائی ٹھیک ہے. اب راستے میں جب پہنچے تو راستے ہی میں ایک فلسفہ شاعر ملا, بہت مشہور شاعر ہے عرب کا. وہ ملا, کہا سیدنا امام حسین کہاں جا رہا, کہا کہ کوفہ جاؤ. کیوں جا رہے, وہاں مت جاؤ, وہاں کے لوگ تو ٹھیک نہیں, وہاں حالات ٹھیک نہیں. کہا کیا, کہا یہ کہ وہاں پہ مسلم بن عقیل کو تو چوراہے پہ لٹکا دیا گیا ہے, میں ان کی لاش دیکھ کر آیا ہوں. اور سیدنا امام حسین سے کہا کہ آپ تو نواز رسول ہو, بھلے کوفہ والوں کے دل آپ کے ساتھ ہیں لیکن تلواریں ان کی آپ کے ساتھ نہیں ہیں. یہ دونوں باتیں فرزدق شاعر نے کہی. لیکن جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرزدق نے یہ کہا کہ مسلم بن عقیل کو چوک میں لٹکایا گیا تو کہنے لگے کہ میرا بھائی لٹک تو گیا لیکن جھکا تو نہیں کسی کے سامنے. بس اس بات نے ان کو آمادہ کر دیا کہ مجھے بھی جانا چاہیے اور میں جھکوں گا نہیں, بھلے میں لٹکا دیا. بس یہی سے انہوں نے پکا ارادہ کر لیا. اب یہ چلے گئے
مکہ سے نکل گئے اور چلتے رہے. راستے میں یزید کے ایک لشکر تھا جس لشکر کی کمان حر ابن یزید, یہ نام یاد رکھنا, یہ نام اگر یاد رکھیں, حر بن یزید. وہاں چونکہ یزید کی ٹائپ کے بہت سارے نام ہیں, اس لیے اس واقعے میں بہت کنفیوژن لوگوں کو ہوتا ہے. یہاں تک کہ بیان کرنے والوں کو بھی صحیح حقیقت کا پتہ نہیں رہتا, کوئی بھی نام لے لیتے ہیں اور یزید کا اس کے نام ساتھ ہوتا ہے. یہ نام یاد رکھنا, حر بن یزید بڑا اچھا انسان تھا. اس لشکر کو بھیجا گیا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روکنے. اس نے ایک جگہ روکا, پھر آپ نہیں رکے, راستہ بدل کے آگے چلے گئے. دوسری جگہ روکا, تیسری جگہ اس نے روکا تو آپ رک گئے اور لوگوں سے پوچھنے لگے کہ کون سی جگہ ہے, تو کہا کہ یہ کربو بنا, جسے آپ کربلا کہتے ہیں, کربو بنا. تو آپ وہاں رکے, کہا یہی خیمہ ڈال دو, یہی رک جائے. حر بن یزید یہ ایک مختصر لشکر کے ساتھ آیا ہوا تھا اور اس کا مقصد یہ تھا, یزید نے کہا تھا کہ ان کے لشکر کو روکو. چنانچہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی کربلا کے میدان میں خیمہ لگا دیا, رک گئے. آپ بہن تھی سیدہ زینب, کہنے لگی کہ اسے تم اور جگہ لوگوں میں روکا, مکہ میں روکا, نہیں رکے, یہاں کیسے رک گئے؟ تو کہا بہن کیا بتاؤں, کل کی جو رات گزری ہے شب میں میرے نانا پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے تھے اور انہوں نے کہا کہ حسین یزید کے آگے کبھی سر نہ جھکانا, اگر تم جھکا دو گے تو تاریخ میں امت مسلمہ ہمیشہ ظالموں کے آگے سر ہی جھکائے. بس اس بات نے مجھے آمادہ کیا اور میں کہیں نہیں رکا, اور آج چونکہ یہ میدان ہے اس لیے میں اس جگہ رکا ہوں صورت حال کا جائزہ. اس طریقے سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حر بن یزید ایک مختصر سے قافلے کے ساتھ آپ کو روکے رہا اور کہا کہ بات مان جائیے امام حسین, معاملہ کیا ہے؟ کہا زمین اللہ کی, میں جہاں چاہوں گا. کہا نہیں, مقصد یہ آپ کو روکا گیا ہے اس لیے کہ یزید نے کہا کہ آپ ہاتھ پر بیٹھ کرو اور یہی معاملہ ہے, یزید کے ہاتھ پر بیٹھ کر لو, مان جاؤ, سارا معاملہ ختم ہے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نہیں, یہ نہیں ہو سکتا. تو کہا اگر یہ نہیں ہو سکتا تو پھر جنگ کرنا ہوگا, جنگ کے لیے تیار ہو. تو کہا باقی تمہاری جو مرضی, لیکن یہ نہیں ہوگا کیونکہ یزید کو میں جانتا ہوں اور یزید کے متعلق جہاں بھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بات کی وہی کہا کہ فاسق فاجر ہے, یہ دین پر عمل نہیں کرتا, دین کے خلاف چلتا ہے. میں ایسے کے ہاتھ پر کبھی بیعت ہو کر کے اپنے نانا کے لائے ہوئے دین پر کوئی بدنما داغ دینا نہیں چاہتا. سالم کے آگے میں سب نہیں. آخر کار حر بن یزید نے کہا کوئی بات نہیں, رات رک گئے. صبح امام حسین رضی اللہ عنہ کے بڑے لڑکے علی اکبر, انہوں نے اذان دی اور صحرا میں وہ آواز گونجی اللہ اکبر کی. حر بن یزید اپنے لشکر کے ساتھ آیا اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نماز پڑھی. 3 نمازیں اس نے پڑھی لشکر کے ساتھ. حر بن یزید جو امام حسین رضی اللہ عنہ کو روکنے آیا تھا لیکن جانتا تھا کہ یہ تو نماز رسول ہیں ان کے پیچھے, تو کہا کہ بھلے تلواریں ہماری آپ کے خلاف ہیں. امام حسین نے پوچھا کہ بھائی تم میرا راستہ روکنے والے اور تم میرے ساتھ میرے پیچھے نماز پڑھنے آ گئے. کہا کہ بھلے یہ, لیکن دل تو آپ کے ساتھ ہمارا جڑا ہوا ہے. اس طریقے سے اس نے بات کہی. آخرکار حر بن یزید نے یزید کو خط لکھا کہ بھائی امام حسین ماننے کو تیار نہیں, کیا کیا. یزید بڑا پریشان تھا کہ کیا ہو, کیسے معاملہ ہے, فٹ ہو کہ میں یزید مطلب امیر بن جاؤں. آخر اس نے کہا کہ حر بن یزید سے کہ کام کرو, ان کا پانی بند کرو. 1 محرم الحرام کو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے ہیں مکہ سے اور 7 محرم کو یہاں پہنچے ہیں اور 3 روز آپ کا پانی بند کر دیا گیا. گھوڑے, جانور, اونٹ پانی پی سکتے ہیں, کتے پانی پی سکتے ہیں, پانی بند کیا گیا. سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ اور آپ کے اہل بیت و خاندان. آخر اس سے وہ باز آ جائیں گے, بچے ہیں خیمے میں, جب پانی کی پیاس سے گلگلا اٹھیں گے تو شاید مان جائیں گے.
سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیمے میں آئے، سیدنا زینب بہن سے پوچھا کیا کرنا چاہیے، آپ ہی بڑے تھے، باقی تو سب عورتیں اور بچے تھے، پھر آپ ہی نے فیصلہ کیا کہ نہیں ہمیں تو لڑنا ہے، کچھ بھی ہو جائے۔ آخر حر بن یزید نے خط لکھا یزید کو کہ کوفہ قریبی میں تھا، کہ یہ تو ماننے کو تیار نہیں، کیا کیا جائے؟ تو یزید دل ملا اٹھا غصے سے، اور اس نے عمرو بن سعد کے ساتھ میں 22,000 کا لشکر بھیجا۔ 22,000 اتنا بڑا لشکر لے کر بھیجا، اور عمرو بن سعد کو لالچ دکھائی کہ تجھے گورنری مل جائے گی۔ یہ گورنری ہے نا، یہ اس کا خواب بہت خطرناک ہوتا ہے۔ آج دیکھو جن کو کرسیاں پیاری ہوتی ہیں، انسانوں کی جانیں ان کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی، چاہے ان کو جلا دیا جائے، کاٹ دیا جائے، کتنے معصوم انسانوں کا قتل کر دیا جائے، میری کرسی رہے، میری گورنری رہے، میری وزارت بچی رہے۔ یہی سوچ ہے، اس زمانے میں بھی یہی تھا کہ گورنریاں اتنی پیاری ہوتی ہیں لوگوں کو۔ تو گورنری کے چکر میں وہ لشکر لے کر آ گیا۔ جب آ کر کے دیکھا تو عمرو بن سعد نے عبید اللہ ابن سعد سے کہا کہ اور لشکر بھیجا۔ کہا تو پاگل ہو گیا، وہ تو صرف 72 لوگ ہیں اور میں نے 22,000 کا لشکر بھیجا۔ کہا نہیں اور لشکر بھیجو، تمہیں پتہ نہیں ہے وہ کون لوگ ہیں، اس میں سے ایک بندہ 1,000 کے لیے کافی ہے، اتنی لڑ سکتا ہے۔ آج لوگ امام حسین رضی اللہ عنہ کی وہ آہوزاری، وہ پانی مانگنا، یہ سب پتہ نہیں کہاں سے۔ کبھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس قسم کی کوئی بات ہی نہیں کی، کچھ نہیں مانگا، کبھی پانی بند کر دیا گیا، لیکن یہ بھی نہیں کہا کہ مجھے پانی دے۔ یہ سب مرچ مسالہ لا کے لوگ بیان کرتے ہیں۔ اگر یہ امام حسین رضی اللہ عنہ کی تاریخ دیکھو، اس سے تمہارے اندر دلیری آئے گی، ہمت پیدا ہوگا، شجاعت و بہادری آئے گی، صبر و استقامت آئے گا۔ یہ اس واقعے میں ہے۔ یہ تھوڑی کہ وہ جھک گئے، لشکر کے آگے نہیں جھکے، کسی کے آگے نہیں جھکے۔ لوگ کہہ رہے ہیں بیان کرتے ہیں، میں سنتے رہتا ہوں کسی مولوی کی تقریر، تو کہتے ہیں ارے وہ پانی مانگ رہے تھے، گھر میں بچے رو رہے تھے، مل رہے، کچھ نہیں ہوا ایسا۔ ریئلٹی یہ نہیں ہے، حقیقت کچھ اور ہے۔ یہ مرچ مسالے لگا کے لوگ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر میں کہتا ہوں داغ لگاتے ہیں۔ شہادت ایک مقام ہے، آپ بہت ہمت والے تھے۔ اس دھرتی پر کسی کو صبر سیکھنا ہو امام حسین سے سیکھے، اگر کسی کو شجاعت سیکھنا ہو، بہادری سیکھنا ہو، دلیری سیکھنا ہو تو سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ۔ آپ اتنے بڑے بہادر تھے، اتنے باہمت اور حوصلے کے مالک تھے۔ آخر کار وہ دن آ گیا، 9 اور 10 کی بیچ کی رات تھی، اور بن یزید پھر آیا، کہا مان جائیے، یہ اتنا بڑا لشکر آ گیا ہے، کہا نہیں یہ نہیں ہو سکتا۔ گھر میں آیا، سیدہ زینب سے کہا کہ بس میں نے تو فیصلہ کر لیا، انجام تو مجھے پتا ہے، 72 لوگ اور 22,000 کا لشکر کیا ہو سکتا ہے، انجام کا تو پتا ہے، لیکن میں کبھی جھکنے کے لیے تیار نہیں، بیعت نہیں کروں گا، ظالم آدمی کو ووٹ نہیں دوں گا۔ مطلب اس کا آج ہم لوگ کہتے ہیں حکمت کے تحت، مصلحت کے تحت اس کو ووٹ دے دیا جائے۔ یاد رکھنا کل قیامت کے دن جن نے بھی کسی ظالم کو ووٹ دیا اور اس نے ظلم کیا اپنے اس کے گورنری اور منتری کے دور میں، اس ظلم میں آپ کا بھی ساتھ ہوگا۔ کل قیامت کے دن آپ بھی ظالم بنے گے، کوئی حکمت نہیں، کوئی مصلحت نہیں، اسلام میں ہے ہی نہیں۔ نماز رسول نے پوری امت کو یہ سبق دیا کہ گردن کٹ جائے کٹ جانے دو، بچے کٹوا لینا، ظالم کے آگے کبھی سر نہیں رکھنا۔ آخر کار کہا کہ ٹھیک ہے، بتاؤ۔ حر بن یزید آگے کہنے لگے بتاؤ کیا کرنا، کہا نہیں جنگ کرنا ہے۔ تو جنگ ابھی شروع کرتے، کہا نہیں آج ایک رات چھوڑ دو، مجھے اللہ سے عبادت کر لینے دو، راز و نیاز کی باتیں کر لینے دو۔ میرے نانا پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ، جب اسلام کی پہلی جنگ ہوئی تھی، جنگ کے بدر میں آپ موجود تھے اور صبح جنگ ہونا تھا، پوری رات میرے نانا اللہ سے عبادت کرتے رہے، تو آج مجھے کل صبح جنگ کرنا ہے، مجھے بھی آج عبادت کرنا ہے۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ اس رات یعنی کربلا کی رات، جہاں آج شراب پی کر ادم مچایا جاتا ہے، ناچے گائے جاتے ہیں لوگ، یہ پتہ ہے امام حسین نے کیا کیا اس رات، ان کی کس طرح آج یہ آپ دیکھو شہروں میں الگ الگ انداز سے
جگہ جگہ مزاق اور مجرائی بن کر، تماشا بھی بن کر امت مسلمہ بھی دیکھتی ہے، ہماری عورتیں بھی جاتی ہیں چلو پیروں کو دیکھنے، ارے کیا تماشا مزاق بنا رکھا ہے سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ۔ ایسے جگہوں پہ اپنی اولادوں کو، اپنے بچوں کو ہرگز مت بھیجنا۔ کل خدا کی قسم میں ممبر رسول سے یہ بات کہہ رہا ہوں، کل قیامت کے دن ہاتھ سیدنا امام حسین کا ہوگا، گریبان تمہارا ہوگا، وہ پکڑیں گے کیا میں نے گردن اسی لیے کٹوائی تھی کہ میرے نام پہ تم ناچ گانے کو رواج دے دو؟ خیر بات یہ ہو رہی تھی، تھوڑا سا میں وقت آپ کا 5-7 منٹ نہیں لوں گا، زیادہ نہیں لوں گا، تھوڑا سا لوں گا تاکہ ان معاملوں کو ختم کر دیا جائے۔ واقعہ آپ کے سامنے مختصر بیان کروں۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات بھر اللہ سے عبادت کرتے رہے، راز و نیاز کی باتیں اللہ سے کرتے رہے، خوب روئے، عبادت کی۔ رات کا جب آخری پہر ہوا، آپ کے ساتھ میں آپ کے 3 بھائی اور تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اور بیویوں سے لڑکے تھے جو آپ کے بھائی تھے، سب آپ کے ساتھ تھے۔ 21 افراد اہل بیت میں سے تھے، باقی سارے صحابہ کی اولادیں تھیں جو آپ کے ساتھ تھے۔ 72 لوگوں کا یہ قافلہ تھا۔ آخرکار رات کے آخری پہر سب کو جگایا، کہا کہ بھائی اب تو جنگ کرنا ہے۔ صبح میں ریت پر آپ نے سجدہ کیا، عبادت کی اور کہا کہ رب اب تو بات یہاں تک آ گئی ہے، آپ ہمارے اس عمل سے راضی ہو جائیں۔ چنانچہ جنگ میں سب سے پہلے آپ کے بھائی گئے، اور آپ کے بھائیوں کا نام تھا عباس ابن علی، ابو بکر ابن علی، عمر ابن علی، عثمان ابن علی۔ یہ خلفاء کے نام سے نام رکھے تھے حضرت علی رضی اللہ عنہ، اپنے بیٹوں کے نام۔ یہ الگ الگ زوجہ سے، الگ الگ بیویوں سے بچے، یہ گئے، شہید ہو گئے۔ آخرکار پھر سیدہ زینب آپ کی جو بہن تھی، ان کے 2 بیٹے تھے عون اور محمد، یہ گئے، یہ بھی شہید ہو گئے۔ جب شروع ہو گئی خبر بچ گیا، اور پھر اس کے بعد باری آئی قاسم ابن حسن کی۔ یہ آپ کے جو بڑے بھائی تھے حسن رضی اللہ عنہ، ان کے بیٹے تھے قاسم۔ یہ تیار ہو گئے اور خیمے سے نکلنے لگے۔ کہا کہ امام حسین نے کہ نہیں قاسم تم مت جاؤ، تم میرے بھائی کی نشانی ہو، کیونکہ یہ انہیں کے اولاد تھے، تم مت جاؤ۔ تو پھر اسی موقع پر سیدنا قاسم نے ایک تعویذ کھولی، نکالا اور دکھایا کہ یہ دیکھیے اس میں، تو وہ تعویذ نہیں رکا تھا، اور رکا یہ تھا، اس میں لکھا تھا امام حسن آپ کے بڑے بھائی نے کہ قاسم جب بھی میرے بھائی حسین پر کوئی آزمائش کا وقت آ جائے تو تم پیچھے نہیں، اس کے آگے رہنا۔ پہلی مرتبہ کربلا میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ رکا پڑھ کر رونے لگے اور کہا کہ جب تک میرے بھائی تھے میں زندگی میں ان کی بات مانتا رہا، اب ان کی دنیا سے جانے کے بعد بھی اگر یہ ان کی بات ہے، وصیت ہے، تو آج پھر میں وہ بات مانوں گا۔ کہا قاسم جاؤ۔ قاسم ابن حسن خیمے سے تیار ہو کر ہتھیار کے ساتھ نکلے، اور نکل کر جا کر مار کاٹ کرتے ہوئے تھوڑی دیر میں خیمے میں واپس آئے۔ 16 سال کے تھے جوان، قربان جائے کیسی شجاعت، کیسی بہادری تھی اس 16 سال کے بچے میں۔ آج ہمارے بچے 16 سال کا ہو جائے تو آج دیکھو وہ کاکروچ سے ڈرتا ہے، وہ فلاں چیزوں سے ڈرتا ہے۔ کیوں؟ ہمت کو پیدا ہی نہیں کیا ہم نے۔ گھر میں کاکروچ نکل آئے تو وہ بچہ تو ڈرتا ہے، لیکن یہ 16 سال کا جوان، اس کا واقعہ میں کربلا کے میدان میں دکھا رہا ہوں کارگزاری۔ سنو، آپ کان کھول کر سنو۔ گئے اور تھوڑی دیر میں خیمے میں واپس آئے اور کہا کہ چچا یہ تو یزیدیوں کا لشکر اور بزدل ہے۔ کہا کیا ہوا؟ کہا 19 لوگوں کو کاٹ کے آیا ہوں، کسی کو سامنے ہمت نہیں پڑ رہی۔ یہ بڑا آخرکار پھر آئے، پھر گئے اور جا کر کے مارتے رہے۔ عمرو بن سعد نے دیکھا کہ یہ اس طرح تو بہت سارے لوگوں کو کاٹ کے رکھ دے گا، تو کہا ایک باری بھی حملہ کرو، یہ باری باری میں کوئی مقابلہ نہیں کر پائے گا۔ اس طریقے سے ایک باری میں حملہ کیا تو پیچھے سے ایک تیر آیا جو سیدنا قاسم ابن حسن کے گردن کو پار کر گیا، پیچھے سے آیا اور آگے نکل گیا۔ سیدہ زینب پردے کے پیچھے سے جھانک کر دیکھی تو پتا چلا کہ قاسم
گر چکے ہیں. کہا کہ حسین جاؤ, میرے بھائی کا لڑکا شاید گر چکا ہے. امام حسین باہر گئے, دیکھا تو اٹھا کر لے کر آئے, اور اٹھا کر لے کر آئے خیمے میں, اور وہ پیچھے سے تیر آگے گھسا ہوا تھا. کہنے لگے کاش آج اگر ابراہیم زندہ ہوتے, سیدنا ابراہیم علیہ السلام, اور جس طریقے سے انہوں نے اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کیا تھا, آنکھوں میں پٹی باندھی تھی, آج میں یہ تیر نکال رہا ہوں, یہ ذبح ہی کرنا ہے لیکن کھلے آنکھوں میں کر رہا ہوں. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ آخر یہ قاسم بن حسن بھی آ گئے. اس کے بعد آپ کے بڑے لڑکے علی اکبر ہو گئے میدان میں, اور دوپہر سے شام کر دی لڑتے رہے. جو لوگ مظلوم بیان کرتے ہیں نا واقعے کو کہ پانی مانگ رہے تھے, رو رہے تھے, بلبلا رہے تھے, ایک سے ایک قصے لوگوں کے سنو, سب ہم غلط فرضی قصے, ریالٹی سے گراؤنڈ سے کوئی ان کا تعلق نہیں. یہ طبری نے, ابن اسیر نے, ابن کثیر نے یہ سارے واقعات لکھے ہیں اور بالکل تفصیل سے سب ساری باتیں لکھی ہیں. یہ اصل ہے حقیقت کربلا کی. ایک ایک بچہ بہادری دکھاتا رہا, کبھی بادی کے سامنے آنکھیں نہیں جھکائی, آنکھیں گردن کیا جھکا. آخرکار علی اکبر گئے. اس کے بعد شام تک لڑتے رہے, بدن چیتھڑا ہو گیا تیروں تلواروں سے, گر گئے. آخر شام ہوتے 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 امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان میں گئے, دوڑے اور علی اصغر کو ساتھ لے گئے. تو علی اصغر کو جیسے خیمے سے باہر نکالا, شمر ایک کمینہ بدبخت انسان تھا, بغض رکھتا تھا, اس نے فوراً ایک تیر چلائی. یہ چھوٹے سے معصوم بچے تھے, فوراً تیر ان کے گردن کو لگا, یہ بھی اللہ کو پیارے ہو گئے. خون کا ایک فوارہ نکلا. امام حسین رضی اللہ عنہ نے اس خون کو اپنے ہاتھوں میں لے کر کہا کہ اے رب, اے باری تعالیٰ, یہ میں نے ایک بچہ تھا, اسے بھی نہیں بچایا, تیرے راہ میں اسے بھی قربان کر رہا ہوں, تو اس قربانی کو قبول فرما. شام ہو گئی لڑتے لڑتے. آخرکار یہ ہوا کہ سارے لوگ گر چکے ہیں, اب کیا کیا جائے. سیدہ زینب ہیں, امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہیں, متفکر ہیں, 3 دن سے پانی بند کیا ہوا ہے. آخر کہا کہ اب 3 دن گزر گئے, پانی تو چاہیے. تو حضرت عباس جو بچے تھے, روایت میں بعض میں آتا ہے کہ بعد میں ان کا انتقال ہوا, بعض میں روایت میں آتا ہے کہ پہلے. تو یہ عباس مشکیزہ پانی کا لے کر نکلے. آخر نکل کے دریا کی طرف جب جا رہے تھے تو دایاں ہاتھ کھٹا, پھر بایاں ہاتھ کھٹا, پھر مشکیزے کو منہ سے پکڑا اور لڑتے رہے اسی طریقے سے. پھر آخر آپ کا بدن گر گیا. مشکیزے سے پانی تو بھر لیا تھا لیکن خیمے تک پہنچ نہیں سکے. اس کے بعد سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ سیدہ زینب بہن سے کہ اب تو سب لوگ جا چکے ہیں کہ کر کے. پھر آپ اپنے کپڑے کو زیبتن کیا, پٹکا باندھا, اپنے نانا پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امامہ سر پہ باندھا, اور پھر اس کے بعد شیر خدا مولا علی کرم اللہ وجہہ کی تلوار ہاتھ میں لی اور کہا کہ زینب اب یہ گھر تیرے حوالے, میں اللہ کے حوالے. اس طریقے سے آپ یہ شجاعت اور یہ بہادری تو دیکھو, یہ ہمت تھی, یہ سیکھنے کی ضرورت ہے. ہمت مسلم کی مطلب کسی باطل کے آگے جھکنا نہیں ہے, سر بھی جھکانا ہے, مقابلہ آخری سانس تک کرنا. آرام کی جگہ دنیا نہیں, جنت ہے. دنیا میں عیش کرنے کی جگہ نہیں ہے. امت مسلمہ یہاں عیش کرنا چھوڑ دو, بزدلی چھوڑ دو, یہاں ہمت, شجاعت, صبر یہ سیکھو. سیدنا امام حسین گئے اور مستقل کربلا کے میدان میں دوڑا دوڑا کر لوگوں کو مارا. اتنا مارا کہ خود روایت میں لکھا کہ مجھے پتا نہیں کتنوں کی گردن میں کاٹتا رہا. ایک جوش و جنون تھا, شجاعت تھی, بہادری تھی, بے باکی تھی. بچپن سے مولا علی کرم اللہ وجہہ نے سکھا رکھا تھا اپنے بیٹوں کو. یہ شجاعت سیکھنے کی ضرورت ہے, یہ بہادری سیکھنے کی ضرورت ہے. امام حسین رضی اللہ عنہ جا کر ایک بار میدان کا پورا قتل کرتے ہوئے, کاٹتے ہوئے گردنوں کو, آپ پھر واپس آئے خیمے میں اور کہا کہ بہن زینب, بہن ذرا پردہ چاک کر کے ذرا میدان کا نظارہ تو دیکھ.
کتنوں کی لاشیں گرا چکا ہوں، اور بہن کیا کہوں، یہ آپس میں ایک دوسرے کو دھکے دے رہے ہیں کہ تم جاؤ امام حسین سے لڑو، ہمت نہیں جٹاتا ہے، یہ اتنے مشکل ہے، یہ کیا لڑیں گے، یہ بیان کرنے کی ضرورت ہے، یہ بتانے کی ضرورت ہے امت مسلمہ، یہ شجاعت کی ضرورت ہے، یہ بہادری کی ضرورت ہے۔ آخرکار لڑتے رہے تو پھر عمرو بن سعد نے کہا کہ یہ تو اکیلے معاملہ نہیں نپٹ پائے گا کہ اکیلے لڑتے رہو، پورے لشکر کو جمع کر کے کہا ایک بار ہی حملہ کرو، ایک بار ہی حملہ کرو۔ پھر چاروں طرف سے تیر برسائے گئے، چاروں طرف سے حملہ ہوا، اور پھر آخر آپ لڑتے گھوڑے سے گر پڑے۔ تو پھر کسی نے کہا کہ یہ کون ہے، کٹا ہوا، کپڑے ہیں پھٹے ہوئے، یہ بریتی حسین ہے، نبی کا نور عین ہے۔ جب گرے ہوئے تھے آپ تو پورے جسم کی کپڑے کی چیزیں اڑ چکے، اور پورے جسم پر کوئی جگہ باقی نہیں تھی جہاں تلوار اور تیر کے نشان۔ یہ ہے شجاعت امام حسین، جھکایا نہیں گردن کو، آخری سانس تک لڑتے رہے، اور پھر آخری وقت میں جب بے بس ہو کے گر گئے، ہاتھ پیر میں قوت نہیں رہی، تو شمر بڑھا، بدبخت کمینہ زمانے کائنات کا بدبخت انسان۔ دیکھو حر بن یزید کا میں نے ایک نام لیا تھا، جب اس نے طے کر لیا کہ مطلب یہ یزید مار ہی ڈالے گا، تو حر بن یزید آ کر حسینی لشکر میں شامل ہو گیا۔ آج بھی کربلا میں جہاں امام حسین کا مزار ہے، اس کے قدموں میں اس حر بن یزید رضی اللہ عنہ کا مزار ہے، لوگ وہاں بھی سلامی کرتے ہیں۔ لیکن یہ بدبخت شمر اور بدبخت یزید آج کوئی لعنت بھی نہیں بھیجتا ہے، یہ اتنے ذلیل امت کے کمینے لوگ۔ آخرکار آپ کی گردن شمر نے جب کاٹنا چاہا تو آواز آئی حلق سے، کیونکہ جسم تو لہولہان تھا، کہنے لگے شمر رک جا مجھے میرے رب سے بات کر لے، اور کہا کہ رب اس حالت میں ہوں، کیا تو راضی ہے؟ غیب سے آواز آئی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ اے نفس مطمئنہ، رب نے کہا اے حسین میں تجھ سے راضی ہوں، تو بھی مجھ سے راضی ہو جا، اور اب جان لے کر میرے پاس آ جا۔ چنانچہ شمر نے گردن کاٹ اور آپ کے سر کو نیزے پر چڑھایا، پورا جسم کربلا میں پڑا رہا، اور صرف سر نیزے پر چڑھا کر کے، اور بقیہ خاندان کے تمام عورتوں کو، سیدہ زینب کو گھوڑے پر سوار کیا گیا، اور کوفے میں یزید کے سامنے لایا گیا۔ وہ کیا منظر تھا، کیسا تھا؟ یزید چھڑی لے کر امام حسین رضی اللہ عنہ کے اونٹوں پر مارنے لگا، اور کہنے لگا کہ دیکھ جیت میری ہوئی کہ نہیں۔ نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ صحابی بیٹھے تھے اس کے دربار میں، کہا وہ یزید اپنے ہاتھ روک لے، اللہ کی قسم سینکڑوں مرتبہ میں نے پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان اونٹوں کو بوسہ لیتے ہوئے دیکھا، اللہ کی قسم رک جا، ہاتھ پیچھے روک لے۔ یہ تھے امام حسین۔ پیچھے زینب سے کہا کہ دیکھ میں نے کہا تھا کہ حسین کی بات مان لے۔ حضرت زینب نے کہا، ایسی آواز تھی کہ گویا کہ علی بول رہے، اتنی کڑک آواز میں کہا کہ یزید جی حسین کی ہوئی ہے، تو اس خوش فہمی میں مبتلا نہ ہو، زمانہ یاد رکھے گا، جب بھی محرم کی 10 تاریخ آئے گی پوری دنیا کے مسلمان سیدنا امام حسین کو یاد کریں گے، یزید پر کوئی تو تھوکے گا بھی۔ یہ حضرت سیدہ زینب کی آواز تھی، یہ یزید کے محل کے اندر۔ بالآخر عزیز دوستو، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک اپنی تاریخ بنا گئے۔ امت مسلمہ کو ضرورت ہے کہ یہ ان کی اس شجاعت کو، بے باکی کو، ان کی دلیری کو، بہادری کو اپنے اندر بے بس کرے، اور کبھی ظالم کے آگے نہ جھکے، کتنا بھی معاملہ کیسا بھی ہو، حکمت مصلحت نہ سمجھے کہ مصلحت کے تحت ان کے ساتھ ہوگے، کبھی بھی ظالم کا ساتھ مت دو۔ یہی سکھایا سیدنا امام کو۔ بھائی معاملہ کیا تھا؟ یہ کفر و اسلام کی جنگ نہیں تھی،
بھئی یزید بھی بڑے فاسق فاجر تھا، مسجد میں خطبہ دیا کرتا تھا، خطیب تھا، لیکن ظالم تھا، ظلم کے آگے سر نہیں جھکایا۔ یہ مقصد ہے، یہ سبق دینا چاہتے ہیں سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ امت مسلمہ کو یہی سبق لینا ہے، یہ نہیں کہ بھئی مصلحت ہے، حکمت ہے، اس لیے ان کے ساتھ میں ہے۔ یہ حکمت مصلحت کا چکر تمہیں مرنے تک بھی ساتھ نہیں چھوڑے گا۔ اپنے حق پہ آؤ، حق کے لیے لڑنا سیکھو، حق کے لیے مرنا سیکھو۔ یہ واقعہ، یہ داستان ہمیں اسی لیے آمادہ کر رہا ہے۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں، یہ محرم کا تاریخ، یہ ہمیں ہر سال یہ واقعہ، یہ داستان سنا کر جاتا ہے، اور اس کے ساتھ سیدنا پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عاشورہ کے دن روزہ رکھو، اور اس دن اپنے گھر والوں پر خرچے میں وسعت کرو، خرچے میں وسعت کرو۔ شام کے وقت میں روزہ رکھو اور شام کے وقت میں گھر والوں کو تھوڑا اچھا کھلاؤ۔ یہ کوئی رسم و رواج کے مطابق مت کرو، ایک حدیث پر، ایک سنت پر عمل کرنے کے لیے کرو۔ رسم و رواج کے اعتبار سے کرو گے ثواب بھی نہیں ہے، حدیث پر ایک عمل کے لیے کرو، اپنے گھر والوں میں وسعت پیدا کرو، اس سے انشاءاللہ سارے سال روزی میں برکت آئے۔ اس لیے بہرحال یہ امام حسین رضی اللہ عنہ کی میں نے مختصر بات کانٹ چھانٹ کر کے آپ کے سامنے واقعہ پیش کیا۔ اگر اس کو تفصیل سے بیان کیا جائے تو ہر ایک بہت بڑی ایک داستان ہے، جسے ایک رات بھی ناکافی ہوگی، لیکن بہرحال واقعہ جو سبق ملتا ہے وہ اتنا ہی ملتا ہے کہ امت مسلمہ کو، ایمان والے کو کبھی بزدل نہیں بننا چاہیے، اور کبھی رب سے بھروسہ نہیں ہٹانا چاہیے۔ شجاعت، ہمت یہ آنی چاہیے ایمان والے کے پاس۔ ایمان اور بزدلی ایک سینے میں جمع نہیں ہو سکتے، یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اس لیے میرے بھائی، اللہ کرے ہم سبوں کو اس واقعے سے سمجھ پیدا ہو جائے اور ہم عمل کرنے والے بن جائیں، اور ایک سچے پکے بہادر مومن بن جائیں جو کبھی ظالم کے آگے اپنے گھٹنے نہ ٹیکے۔ اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو امن کی توفیق